اہل سنت والجماعت کی مقتدر شخصیات، اہل سنت والجماعت کی معزز شخصیات، سامعین اہل سنت، حامیان دین و مسلک، قائدین اہل سنت، بالخصوص عزیز القدر مولانا مظہر حسین جامعی، جن کی دو شادیوں کے شکرانے میں آج کی اس محفل عظمیٰ کا انعقاد ان کے والد گرامی جناب صوفی سلیم صاحب کے ذریعہ ہوا ہے۔ مولا تعالی ایسی پاک بابرکت اور حسین مجلس کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو کونین کے والی کا صدقے بے بہا عطا فرمائے۔ آج ایک بڑے عرصے کے بعد میری حاضری آپ کے علاقے میں دوسری بار ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ماشر حسن صاحب کے یہاں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کے سلسلے میں حاضر آیا تھا، اور آج اس روح پرور منظر کو دیکھنے کے لیے ہم سب کی آنکھوں نے دوبارہ اس حقیقت واقعہ کو دیکھا۔ اہل سنت والجماعت کی طلباء، حفاظ، قراء کا ایک عظیم سنگم زینت گہ اسٹیج ہے، اور خواتین اسلام بھی آج کی اس مجلس بابرکت میں حاضر ہیں۔ میں تھوڑی دیر کچھ نئے گوشوں کے تعلق سے آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا۔ مولا تعالی ہم سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے۔ رب العالمین اپنے محبوبین کے صدقے میں، بالخصوص محبوب اعظم کے صدقے میں ہم سب کا سننا قبول فرمائے، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہم سب کا ذکر کرنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، الصلاۃ والسلام علی صاحب حسنہ و جمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب العالمین کا کرم ہے اور اس کے محبوب کی بے شمار نوازشات ہیں،
جن کی بنیاد پر سنت مبارکہ کی ادائیگی سے پہلے ہم اس فرض کی ادائیگی کو کامل طور سے کر رہے ہیں جس کو خود اس کائنات کو بنانے والے نے کیا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا چرچا سلطان پور میں ہو تو پرتاپ گڑھ میں بھی ہو۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہماری شہرت میں تو کہتا ہوں بیدم شاہ کی زبان میں سلطان پور میں ہو یہ کہوں گا خدا جانے کہاں سے جلوے جانا ہندوستان کی سرزمین پر ہو تو ایسی ہی شہرت، ایسے ہی مقام، ایسے ہی مرتبہ، ایسی ہی عزت، ایسے ہی شوکت، ایسے ہی شان، ایسے ہی مقام، ایسے ہی بلندی، ایسے ہی رفیع الشان امریکہ کی سرزمین پر ایک لفظ محمد میں اتنی خوبی ہے، اتنا کمال، کوئی ضروری نہیں کہ جہاں تاریخ، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی امریکہ میں اگر مشہور ہو مگر اس نام کا ہندوستان کی سرزمین پر بھی اس کا ذکر اسی انداز سے کیا جائے جیسے امریکہ میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آئے اگر یہی نام امریکہ جنہوں نے شہرت حاصل کی، کسی نے تعلیم کے میدان میں شہرت حاصل کی، اس کا نام محمد، کسی نے صنعت و حرفت کے میدان میں شہرت حاصل کی، سب سے زیادہ کسی نے خطابت کے میدان میں شہرت حاصل کی، ہندوستان کی دھرتی پر اگر ذکر کیا جائے کسی نے اسلوب بیان کے اعتبار سے شہرت حاصل کی، جو کسی نے کہنے اور پڑھانے کی بنیاد پر شہرت حاصل کی، پوری دنیا نے جس کا کسی نے شرق سے غرب تک، ہسٹری میں شہرت حاصل کی، شمال سے لے کے جنوب تک جس کا ذکر کسی نے بھگول میں شہرت حاصل کی، اس لیے ہم اہل کسی نے بایولوجی میں شہرت حاصل کی، نہیں کرتے جب بھی ذکر کرتے کسی نے سائیکولوجی میں شہرت حاصل کی، کسی نے اقتصادیات میں شہرت حاصل کی، کوئی معیشت میں آگے بڑھا، محمد کے ذکر میں مگر کہیں نہ کہیں محمد کے ذکر میں کسی نے کسی اعتبار سے محمد کے ذکر میں اس کا وجود ساری چیزوں کا مجموعہ نہیں کا ہے۔ ذکر کرنا ہم چاہتے ہیں کہ نام ایسا نہیں، اگر نام کے اعتبار سے بلند ہے تو کام کے اعتبار سے کام کے اعتبار سے اگر اچھا ہے تو اسم بامسمہ نہیں، نام اگر اخلاق ہے تو کام اخلاق حسین لیکن اس خاکدانے کی حسین پیدا کیے گئے جس میں ہم نے جنم لیا، مگر خود پیدا آپ پیدا ہوئے حسن کی قسم کھائے، انسانیت بنانے والا جہاں ماریز وجود میں آئی، کتنا مقام والا، شجر و حجر کا وجود جہاں پہ موجود ہے، کتنی فضیلت، پوری کائنات میں ستاروں کے انجمن ہے، صلی اللہ آبشاروں کا ترنم، نام محمد کہکشاں کا وجود ہے۔ اور ایک چیز اور بھی مگر ذہن کی ایک توجہ بات ذہن نشین یہ کر لیں کہ یہ دنیا سب کے باوجود بھی کوئی ایسا تو ہے جو نام کے اعتبار سے بھی بلند ہے، کسی کا نام جو عبدالشکور کام کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ یہ ستارے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں ہم چمک رہے ہیں تو ہمیں چمکانے والا کوئی تو ہے، کسی کا نام مظہر ہے، یہ آفتاب کی تمازت حسن و خوبی بتا دے رہی اس بات کا پتہ کہ اگر میری دھوپ میں تیزی ہے تو تیزی دینے تو نام کا پہلا لفظ، نام کا پہلا شبد، نام کا پہلا حرف اگر غائب کر دیں تو اس نام کی میننگ بدل جائے، اس نام کا مفہوم بدل جائے، نام رکھنے کا مقصد بگڑ جائے، نام رکھنے کا مقصد ہٹ جائے۔ مگر واہ رے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واہ رے ذات کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب العالمین نے جو نام چنا ہے ایسا بے مثال چنا ہے کہ اگر محمد کی میم کو ہٹا دو تو معنی اب بھی دے رہا ہے۔
محمد کی میم ہٹا دو. اب جو شان رسالت میں تنقیص تلاشتے ہیں، حضور کی شان میں کمی تلاشتے ہیں، حضور کی شان کو گھٹاتے ہیں، ان نادانوں کو بتا دو یہ وہ شان نہیں ہے کہ جسے کسی کے تھرمامیٹر نے ناپ کے بنایا ہے. یہ شان ایسی شان نہیں ہے کہ جس کا ذکر کسی انسان نے کیا ہے. یہ ایسی شان والا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے محبوب آپ کے ذکر کو بلند کیا. اللہ جب کسی کے ذکر کو بلند کرے تو کتنا بلند ہوگا، کتنا آگے بڑھے گا. اس ذکر کی نہ گہرائی کو ناپا جا سکتا، اس لیے کہ اس کو ناپنے کے لیے خدا کی خدائی کو ناپنا ہوگا. اور بندے کے اندر اتنا دم ہے ہی نہیں کہ وہ خدا کی خدائی تک پہنچے. تو پتہ چلا نادان، جب تو خدا کی خدائی تک نہیں پہنچ سکتا تو یہ بھی جان لے تو محمد کی مصطفائی تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ مصطفیٰ کی مصطفائی کو بڑھایا کس نے؟ حضور کی شان کو بڑھایا کس نے؟ آقا کے مقام کو بڑھایا کس نے؟ حضور کی ذات کو بڑھایا کس نے؟ حضور کے کمال کو بڑھایا کس نے؟ حضور کے علم کو بڑھایا کس نے؟ حضور کی شوکت کو بڑھایا کس نے؟ حضور کے مقام کو بڑھایا کس نے؟ حضور کے کردار کو بڑھایا کس نے؟ جب بڑھانے والا رب العالمین ہو اور بڑھنے والا رحمت للعالمین ہو تو بیچ میں کسی بندے کے اندر دم نہیں ہے کہ وہ رحمت للعالمین کو گھٹائے بڑھائے، کیونکہ گھٹا بھی وہی سکتا ہے اسے حکم الحاکمین کہتے ہیں، بڑھا بھی وہی سکتا ہے اسے رب العالمین کہتے ہیں. جب رب نے حضور کو بڑھا دیا تو اللہ جسے بڑھاتا ہے اسے گھٹاتا نہیں ہے. گھٹانے کی فطرت یہ بندوں کی ہوتی ہے، گھٹانے کی فطرت یہ دو پیروں والے انسان کی ہوتی ہے، گھٹانے کی فطرت یہ مادیت کی ہوتی ہے، گھٹانے کی فطرت یہ بشر کی ہوتی ہے. نور گھٹتا نہیں، یہ گھٹاتا ہے. ارے نور بڑھتا ہے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو پتہ چلا جو گھٹ جائے وہ بشر ہے، جو گھٹا دیا جائے وہ بشر ہے، اور جو رب العالمین کے کرم سے بڑھا دیا جائے اسی کو نور اللہ نور کہتے ہیں، لکن نور کہتے ہیں، من کا نور کہتے ہیں. آمنہ کی گود میں نہیں ہے، آدم کی پیشانی میں ہے تب بھی بڑھ رہے ہیں، نوح کی پیشانی میں ہے تب بھی بڑھ رہے ہیں، ابراہیم کی خلت میں ہے تب بھی بڑھ رہے ہیں، اور خود تو بڑھ ہی رہے ہیں. مگر آدم کی صفیت کو چمکا کون رہا ہے؟ آدم خود نہیں چمکے، یہ مصطفیٰ کا نور تھا. ارے جب مصطفیٰ کے نور نے آدم کو چمکا دیا تو اگر کوئی آدم کی اولاد ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ ہمیں چمکنا ہے تو مصطفیٰ کے نور سے ہی چمکنا ہے. اگر مصطفیٰ کا نور ہے تو چمکو گے، اور مصطفیٰ کا نور نہیں مانتے ہو تو جیسے ابلیس دارالنروا میں گھس گیا تھا، آواز کا پوچھا ہوا ہے اور قیامت کا پوچھا رہے گا. اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو نور کے آگے اڑ گیا وہ پھسل گیا، وہ بجھ گیا، اور جو نور کے آگے جھک گیا وہ اونچا ہو گیا. فرشتے جھک گئے اس لیے محبوب بن گئے، ابلیس اکڑ گیا اس لیے مردود ہو. اب قرہ کے مسلمانوں، قرہ کے صاحب علم مسلمانوں، اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں نبی کے سامنے اکڑنا ہے یا نبی کے سامنے جھکنا ہے. کیونکہ
क्योंकि झुकना ये जिब्रील की सुन्नत है, झुकना ये मीकाईल की सुन्नत है, झुकना ये इसराफील की सुन्नत है, झुकना ये इजराइल की सुन्नत है, झुकना ये करोबीन की सुन्नत है, झुकना ये अर्शे आज़म के फरिश्तों की सुन्नत है, झुकना ये बैतुल मामूर के फरिश्तों की सुन्नत है, झुकना ये आलम अरवाह के फरिश्तों की सुन्नत है, झुकना ये आलम नासूर के फरिश्तों की सुन्नत है, झुकना ये आलम लाहूर के फरिश्तों की सुन्नत है, झुकना ये आलम मलकूत के फरिश्तों की सुन्नत है, झुकना ये आलम जबरूत के फरिश्तों की सुन्नत है, झुकना ये अर्शियों की सुन्नत है, झुकना ये फर्शियों की सुन्नत है, झुकना ये कमर की सुन्नत है, झुकना ये सूरज की सुन्नत है। गोया ऐ सूरज तू आज तक क्यों चमक रहा है? कहा मैं नबी की दहलीज पर झुका हुआ हूँ इसलिए चमक रहा हूँ। फैसला हो गया जिसे क़यामत तक चमकना हो वो नबी की गुंबद खज़रा के आगे झुक जाए, वैसे ही चमकता रहेगा। अब अंदाजा फरमा लीजिए तो ये अकड़ किस चीज की है, ये घमंड किस चीज का है, ये तकब्बुर किस चीज का है, किस चीज का तकब्बुर है? आपका तो कुछ है ही नहीं अपना। तो गोया अगर कुछ पाना चाहते हो, कुछ लेना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो तो झुकना होगा, और झुका वहीं जाता है, झुका वहीं जाता है जो झुकाने की सलाहियत रखे। हर दर पे सर नहीं झुकता, हर दर पे सर नहीं झुकता। आदम थे इस लायक थे कि आदम की तरफ झुका जाए। आदम मसूदे मलाइका कैसे बने? आदम मसूदे मलाइका इसलिए बने कि आदम की पेशानी पर कोई चमकने वाला था, कोई चमकाने वाला था। तो आदम की पेशानी पर कोई चमकाने वाला था, इसलिए आदम को मसूदे मलाइका बनाया गया। अब इससे साबित हुआ कि जिसे भी चमकना हो, जिसे भी महकना हो, जिसे भी जमीन में आप नाम पैदा करना हो, वो कहीं और ना जाए, वो हजरत आदम को देख ले। जिसे अपनी कश्ती को पार लगाना हो वो किसी और को ना देखे, नूह नजीउल्लाह को देख ले। जिसे भड़कती हुई आग को फूलों से तब्दील करना हो, शोलों को फूलों से तब्दील करना हो, वो कहीं और ना जाए, वो खलीलुल्लाह को देख ले। जिसे चलती हुई छुरी को मुर्दार करना हो वो कहीं और ना जाए, दरे ज़बीउल्लाह पर चला जाए। पता चल जाएगा छुरी का काम काटना है, ऐसी जगह है जहाँ छुरी काटना भूल जाती है। तो छुरी काटना भूल गई, आग जलाना इसी पे एक नुक्ते की बात कर दूं फिर आगे बढ़ो। तकरीर का मौजू कोई और है। आग जलाना भूल गई। भूलता वो है जिसके अंदर हवा से खमसा हो, कुव्वते शामा हो, कुव्वते जायका हो, कुव्वते लामिसा हो, कुव्वते बासरा हो, जिसके अंदर ये चीजें हो, कुव्वते जायका हो, चखने की ताकत हो, ये 5 हवास हैं। तो जो 5 हवास जिसके अंदर हो वो भूलता है, अक्ल जिसके अंदर हो वो भूलता है, दिमाग जिसके अंदर हो वो भूलता है। तो जो अक्ल वाला ना हो अगर वो भूल जाए, क्या बात है साहब? अक्ल वाला है अगर वो भूल जाए तो बात समझ में आती है। मजहर जामई भूल जाए, हकीम इमामुद्दीन भूल जाए, मास्टर साहब भूल जाए, सूफी सलीम भूल जाए। इसलिए इंसान है, इनके अंदर अकल है, इनके अंदर दिमाग है, हवा से खमसा के मुरक्कब है। लेकिन मैं कहूं दरवाजा भूल जाए, मैं कहूं खिड़की भूल जाए, मैं कहूं चाय की केतली भूल जाए, मैं कहूं झोपड़पट्टी भूल जाए, मैं कहूं कारी गुलशेर का ये सिस्टम भूल जाए। कारी गुलशेर तो भूल सकते हैं मगर कारी गुलशेर का सिस्टम नहीं भूल सकते, क्योंकि सिस्टम इनके कब्जे में है। तो जो चीज कब्जे वाली होती है, जो चीज कब्जे वाली होती है वो नहीं भूलती, जिसका कब्जा होता है वो भूल सकता है। तो पता ये चला
کی بات یہ سمجھ میں آئی، مائنڈ میں آئی، ٹیکنالوجی کی بات، سائنس کی بات یہ ہے کہ بھولنے والا وہ شخص جس کے اندر عقل ہو. میں نے آگ سے پوچھا، آگ تو کسی کو چاہتی تو جلا دیتی اور تیرا کام جلانا ہے، لیکن جب تیرے اندر جناب ابراہیم کو ڈالا گیا تو تو نے ابراہیم کے اندر دیکھا کیا کہ تو جلانا بھول گئی، تو اپنے آپ کو بھول گئی، تو اپنے مقصد تو اپنے مقصد تخلیق کو بھول گئی. کہا نادان جانتا نہیں، ارے میں نے خلیل کی پیشانی میں اسے دیکھنا جسے کسے بننے، جس کی وجہ سے میں اس خاکدانِ گیتی میں وجود آئی، جس کی وجہ سے مجھے حرارت ملی، جس کی وجہ سے مجھے گرمی ملی. پتہ یہ چلا آگ نے اپنا آگ ہونا حضور کی محبت میں بھلا دیا، حضور کی عقیدت میں بھلا دیا، حضور کی الفت میں بھلا دیا، حضور کے عشق میں بھلا دیا. سنی ایسے ہی عشق محمد میں نعرے نہیں لگاتے، کچھ تو سنیوں نے دیکھا ہوگا کبھی حضور کی محبت میں سب کچھ بھلا دیا ہے. مال آیا تو مال بھلا دیا، اولاد آئی تو اولاد بھلا دیا، رشتے دار ہوئے تو رشتے دار بھلا دیا. اگر حضور کا غلام ہے تو سب قبول ہے، اور اگر وہ حضور کا غلام نہیں تو سب فضول ہے. تو سنیوں نے کچھ تو دیکھا، پتا چلا جس پر اللہ کے کرم کی بارش ہوتی ہے، جس پر اللہ کے فضل کی بارش ہوتی ہے، اسے حقیقت کا ادراک کرا دیا جاتا ہے. آگ اگر سے بشر نہیں تھی مگر کسی بشر سے نسبت حاصل کیا تھا. آگ اگرچہ بشر نہیں تھی مگر کسی صاحب نسبت کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالا تھا آگ نے. تو پتا چلا آگ بھی اپنا کام بھول جاتی ہے اگر وہ نسبتی ہو جائے. بولو یار زور سے. آگ بھی اپنا کام بھول جاتی ہے اگر وہ نسبتی ہو جائے. پتا یہ چلا جب آگ اپنی گردن میں ابراہیم کی غلامی کا پٹا ڈال لے تو جلانا بھول جائے. کہتا ہے غوث اعظم کے دیوانوں، خواجہ اجمیر کے دیوانوں، مخدوم سمنا کے دیوانوں، وارث عالم پناہ کے دیوانوں، محبوب الہی کے دیوانوں، بابا قطب فرید و نظام کے دیوانوں، شاہ رکن عالم نوری حضوری کے دیوانوں، بایزید بستانی کے دیوانوں، اولیاء اللہ کے چاہنے والوں، ابدال کے مستانوں، حضور مدار پاک سے سچی محبت کرنے والوں، فیضان علی سے مالا مال ہونے والوں، فیضان ابوبکر صدیق کو سینے میں بسانے والوں، عمر کی عدالت کا جھنڈا اٹھانے والوں، عثمان کے جود و سخا کو اپنے سینے پر مل کر کے عشق الہی کی آگ پھڑکانے والوں. ارے ایک بات سمجھ میں آ گئی، ذہن نے فیصلہ کر لیا، عقیدت نے فیصلہ کر لیا کہ جب آگ کسی کی نسبت کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لے تو وہ پھول بن جائے. غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اگر ہم نے ڈال لیا ہے تو یوں ہی نہیں ڈالا ہے. ہم فار سے پھول اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے کسی غریب نواز کی چوکھٹ تھامی ہے، ہم نے مخدوم سمنا کی چوکھٹ تھامی ہے. سنی خار سے پھول اس لیے بن گیا کہ کسی صاحب نسبت غلامی کا پٹا اس نے اپنی گردن میں ڈال لی. حضرات گرامی وقار، تو یہ بات ہوتی ہے تو دنیا میں کسی کا بھی چرچا ہوتا ہے لیکن محدود ہوتا ہے، مگر حضور کا چرچا جب سے ہو رہا ہے قیامت تک ہوتا رہے. ایسا چرچا حضور کا، ایسے عاشق حضور کے، ایسے دیوانے حضور کے، ایسے چاہنے والے حضور کے، ایسے مستانے حضور کے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے. سنو حضور کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ سوال کروں، آپ سے کچھ مانگوں. مانگا کس سے جاتا ہے؟ جس سے امید ہوتی ہے کہ مل جائے گا، جس سے پتا ہی نہیں کہ اس کے پاس کچھ ہے اس کے آگے مانگنا فضول ہے. سنایا کس کو جاتا ہے؟ اسی کو سنایا جاتا ہے جو سن سکے. آپ گائے کو کیوں نہیں سناتے ہیں؟ آپ بیل کو کیوں نہیں سناتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سنتے ہی نہیں. سنایا اس کو جاتا جو سنے. اب جس کا نبی نہ سنے
جس کا نبی نہ سنے اگر وہ یا نبی سلام علیکہ نہ پڑھے تو ہم کو کوئی پریشانی نہیں. جس کے نبی کے اندر جواب دینے کی طاقت نہ ہو اگر وہ مصطفیٰ جان رحمت نہ پڑھے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. الحمدللہ ہمارا 1400 سال سے عقیدہ ہے کہ جیسے گنبد خضرا میں لیٹنے سے پہلے حضور سنتے تھے ایسے گنبد خضرا میں لیٹنے کے بعد میرے مصطفیٰ سن رہے ہیں. تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا عشق کا گلدستہ محبت لے کر کے یوں حاضر ہوتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے امام محمد رضا. یہ بات پتا چلی آپ نے کیا محسوس کیا؟ کہا ہم نے بہت کچھ محسوس کیا. نبی کا چلنا محسوس کیا, نبی کا اٹھنا محسوس کیا, نبی کا بیٹھنا محسوس کیا, نبی کا کردار محسوس کیا, نبی کا اخلاق محسوس کیا. جب یہ سارے سب محسوس کر لیا تو میں نے اخیر میں یہی کہا رخ دل حیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب رخ حیا زلف دوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا خمری نے سروے چا فضا حیرت ہے دنیا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شیخ سعدی اس محبت کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں لا یمکن السلام کما کان حقہ واسط خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. یہ شان ہے میرے آقا کی. اچھا ایک بات بتائیے, ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں ورنہ وہ فاسٹ ٹریک پہ چلتا ہوں. ایک بات بتا دیجیے آپ, مثال کے طور پر قرہ میں جو رہنے والا ہے وہی قرہ کے تعلق سے بتا سکتا ہے, پرتاپ گڑھ میں رہنے والا وہی بتا سکتا ہے. اگر کوئی شخص کبھی پرتاپ گڑھ دیکھا ہی نہ ہو تو جتنا سنا ہوگا اتنا ہی بولے گا. کریں گی میں تو کہتا ہوں بیدم شاہ کی زبان میں اگر لفظ محمد پر گفتگو کرو تو یہ کہوں گا خدا جانے کہاں سے جلوے جانا کہاں تک ہے کہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. ایک لفظ محمد میں اتنی خوبی ہے, اتنا کمال ہے کہ جہاں تعریف کسی کا نام کچھ بھی ہو مگر اس نام کا آج تک جواب ہو ہی نہیں پایا. ایسا لاجواب نام ہے کہ اگر ہندوستان میں بولو تب بھی بہت زیادہ تعریف, جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے محمد. اگر یہی نام امریکہ کی سرزمین پر بولو گے تو یہی معنی پیدا ہوگا. جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس کا نام محمد. سمندر کی گہرائی میں اگر اس نام کا ذکر کیا جائے گا یہی معنی ہوں گے. سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس کا نام محمد. انگلستان کی دھرتی پر اگر ذکر کیا جائے تو یہی معنی ہوں گے. جو بے شمار خوبیوں والا ہے اسی کا نام محمد, جو بے شمار کمالات والا ہے اسی کا نام محمد. تو پوری دنیا میں جس کا ذکر ہو جائے شرق سے غرب تک, غرب سے شمال تک, شمال سے لے کے جنوب تک جس کا ذکر ہو جائے اسی کا نام محمد ہے. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کسی اور کا ذکر نہیں کرتے. جب بھی ذکر کرتے ہیں تو ذکر محمد کرتے ہیں. اس لیے محمد کا ذکر میں خدا کا ذکر ہے, محمد کے ذکر میں حنان کا ذکر ہے, منان کا ذکر ہے, محمد کے ذکر میں رحمان کا ذکر ہے, محمد کے ذکر میں رحیم کا ذکر ہے, محمد کے ذکر میں کائنات کو پیدا کرنے والے کا ذکر ہے. جب بھی خدا کا ذکر کرنا ہم چاہتے ہیں تو نام محمد کہہ لیتے ہیں, خدا کا ذکر ہو جاتا ہے. ایسا حسین نام, بہت سارے حسین پیدا کیے گئے مگر خود پیدا کرنے والا جس کے حسن کی قسم کھائے, بنانے والا جس کے حسن کی قسم کھائے, وہ کتنا مقام والا ہو, وہ کتنا مرتبے والا ہو, وہ کتنی فضیلت والا ہو. وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نام محمد اختیار کی چیز ہے. اور ایک چیز اور بھی بتا دوں آپ کے ذہن کی توجہ حاصل، کہ دنیا میں جو نام ہوتے ہیں اس نام کا اگر پہلا لفظ غائب کر دیا جائے تو وہ نام اپنی خوبصورتی چھوڑ دیتا ہے. کسی کا نام عبدالشکور ہے، عین غائب کر کسی کا نام مظہر ہے، میم غائب کر دے تو سیدھا سیدھا ظہر بن جائے گا. تو نام کا پہلا لفظ، نام کا پہلا شبد، نام کا پہلا حرف اگر غائب کر دیں تو اس نام کی میننگ بدل جائے، اس نام کا مفہوم بدل جائے، نام رکھنے کا مقصد بگڑ جائے، نام رکھنے کا مقصد ہٹ جائے. مگر واہ رے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واہ رے ذات کونین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب العالمین نے جو نام چنا ہے ایسا بے مثال چنا ہے کہ اگر محمد کی میم کو ہٹا دو تو معنی اب بھی دے رہا ہے. محمد کی میم ہٹا دو، اب جو شان رسالت میں تنقیص تلاشتے ہیں، حضور کی شان میں کمی تلاشتے ہیں، حضور کی شان کو گھٹاتے ہیں، ان نادانوں کو بتا دو یہ وہ شان نہیں ہے کہ جسے کسی کے تھرمامیٹر نے ناپ کے بنایا ہے. یہ شان ایسی شان نہیں ہے کہ جس کا ذکر کسی انسان نے کیا ہے. یہ ایسی شان والا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اے محبوب آپ کے ذکر کو بلند کیا. اللہ جب کسی کے ذکر کو بلند کرے تو کتنا بلند ہوگا، کتنا آگے بڑھے گا. اس ذکر کی نہ گہرائی کو ناپا جا سکتا، اس لیے کہ اس کو ناپنے کے لیے خدا کی خدائی کو ناپنا ہوگا، اور بندے کے اندر اتنا در ہے ہی نہیں کہ وہ خدا کی خدائی کا